حضرات، آج ماہ ذوالحجہ کی 20 تاریخ ہے 1434 اور اکتوبر کی 26 تاریخ ہے 2013، اور آج ہم سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت نمبر 11 اور 12 کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو کہ جب ایک گروہ نے تم پر ہاتھ اٹھانے کا ارادہ کیا تو اس نے ان کے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے روک دیا، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور صاحبان ایمان کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا، اور ہم نے ان میں 12 سردار مقرر کیے تھے۔ پھر اللہ نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نماز پڑھتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، میرے رسولوں پر ایمان رکھو، اور ان کی عزت اور مدد کرتے رہو، اور اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو، تو میں تمہارے گناہوں کی پردہ پوشی کروں گا، اور تمہیں ان باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ مگر تم میں سے اس کے بعد بھی جس نے کفر کیا وہ یقیناً سیدھے راستے سے بھٹک چکا ہے۔ حضرات، اس سے پہلے کی آیات گزشتہ ہفتے جب ہم بیان کر رہے تھے تو درمیان میں ایک دو کچھ باتیں رہ گئی تھیں، ہم پہلے انہیں تمام کر دیں، اس کے بعد پھر ہم ان آیتوں پر گفتگو کریں گے جن کی تلاوت کا شرف ابھی ہم نے حاصل کیا۔ تو گزشتہ ہفتے آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 10 تک کی تلاوت ہم نے کی تھی، اور آیت نمبر 8 پر گفتگو کی جس میں اللہ عدل کا حکم دے رہا ہے، اور حکم یہ ہو رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ گواہی دیتے ہوئے۔ اور دیکھو، تمہیں کسی قوم کی عداوت اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم
عدل نہ کرو. یہاں تک ہم نے گفتگو کی تھی. اسلام مذہب عدل ہے. اسلام نے جتنا عدل پر زور دیا ہے کسی شے پہ زور نہیں دیا، بلکہ کہا جائے کہ پورا دین عدل ہی ہے، اور جو بھی حکم آپ کو دیا جائے وہ اصل میں عدل ہی ہے. ہر حکم عدل ہے. آپ سے کہا جائے نماز پڑھو تو یہ عدل ہے، اور اگر آپ نماز پڑھیں تو آپ نے عدل کیا. آپ سے کہا جائے کہ یہ گوشت نہ کھاؤ حرام ہے، یہ عدل ہے، اور آپ نے نہیں کھایا تو آپ نے عدل کیا. اسی وجہ سے اس مومن کو جو واجبات پر عمل کرتا ہے اور محرمات کو ترک کرتا ہے اس کو عادل کہتے ہیں. جب آپ یہ سنتے ہیں کہ بھئی گواہ کس کی قبول ہے، کہا شاہدین عادلین، دو عادل گواہ. عادل کیا مطلب؟ یعنی صحیح فیصلہ کرتے ہیں دو لوگوں کے بیچ میں؟ نہیں. شاہدین عادلین یعنی وہ دو گواہ کہ جو اپنی زندگی میں عادل ہوں، واجبات کو ترک نہ کرتے ہوں، محرمات کا ارتکاب نہ کرتے ہوں، انہیں عادل کہا جاتا ہے. کیوں عدل؟ یہی اصل میں بیلنس ہے. مشکل کیا ہے آج کل آپ دیکھیں ایک ٹرم یوز ہو رہی ہے، ماڈریٹ مسلم. ماڈریٹ مسلم وہ ہے کہ جو دین سے بالکل بے بہرا ہو، جتنا دور ہو دین سے، صرف نام اسلام کا اس نے لے لیا ہو اور نام کا مسلمان ہو تو اس کی بڑی تعریف ہوتی ہے کہ بھئی یہ بڑا ماڈریٹ مسلم ہے. حالانکہ یہ خود لفظ اور اس کا اطلاق ایسے لوگوں پر یہ اموڈریٹ ہے. اسلام خود ایک ماڈریٹ ریلیجن ہے. اسلام خود ایک معتدل مذہب ہے. اسلام میں توازن ہے، اسلام میں تعادل ہے، اسلام میں بیلنس ہے، اسلام میں جسٹس ہے، اور اس کی تاکید کی گئی. اور جہاں ہم نے گزشتہ ہفتے اگر آپ کو یاد ہو بات روکی تھی کہ سورہ نساء کی آیت جس میں اللہ نے کہا کہ تم گواہی دو ولو علی انفسکم، یہ ہے عدل کی پیک، یعنی عدل اجتماعی. تو عدل کو اس طرح آپ تقسیم کر سکتے ہیں. عدل جو ہے زندگی کے ہر مرحلے میں ہونا چاہیے، ہر جگہ ہونا چاہیے، سوسائٹی کے ہر حصے میں عدل ہونا چاہیے، پوری کائنات میں عدل ہونا چاہیے. اللہ نے اس پوری کائنات کو جو خلق کیا اس میں جو بیلنس ہے، امیزنگ بیلنس، وہی اس پوری کائنات کے سسٹم کو برقرار رکھے ہوئے ہیں. وہ بیلنس ذرا سا ہٹ جائے اپنی جگہ سے تو یہ دنیا تباہ ہو جائے. جتنی گریویٹی ہونی چاہیے اتنی ہے، کم زیادہ ہو جائے تو تباہی آ جائے. یعنی جتنا ڈسٹینس سورج میں اور ہماری زمین میں ہے بس وہ ہے، وہ ڈسٹرب نہیں ہوتا. اگر یہ ڈسٹینس ڈسٹرب ہو جائے 1 انچ 2 انچ تو قیامت آ جائے. ٹائم کا بیلنس ہے. سورج کو اسی وقت نکلنا ہے جو اس کے لیے معین ہے. تو آپ لیٹ ہو جائیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن اگر سورج لیٹ ہو گیا کسی دن 5 منٹ تو قیامت آ جائے گی. واقعی قیامت آ جائے گی. تمام ستارے سیارے آپس میں ٹکرا جائیں گے، زمین ختم ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی. اتنا بیلنس اللہ نے رکھا ہے اس کائنات میں. اور یہی بیلنس اس بات کی دلیل بنتا ہے کہ جو اس کا خالق ہے اس کے لیے 2 چیزیں ثابت ہوتی ہیں اس بیلنس سے. ایک تو یہ کہ وہ ایک ہے، دوسرے یہ کہ وہ عادل ہے. دونوں چیزیں اسی ایک اس کائنات کے سسٹم سے اور میکنزم سے اور اس کائنات میں جو توازن ہے اور اعتدال ہے اور ہر شے ڈیو پروپورشن کے ساتھ آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا خالق ایک ہے اور اس کا خالق خود کتنا عادل ہے کہ ہر شے کو اپنے مقام پر رکھتا ہے. اور عدل کی تعریف بھی یہی ہے، جو چونکہ عدل ظلم کے مقابلے پر ہے اور ظلم کی ضد ہے اور نقیض ہے،
تو ظلم کے لیے کہا گیا ہے کہ ظلم کیا ہے؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی شے کو ایسی جگہ رکھنا جو اس کی جگہ نہ ہو، اسے ظلم کہتے ہیں۔ اور عدل کہتے ہیں کہ جو چیز جہاں ہے وہ وہیں رہنی چاہیے، آپ اس کو وہاں سے اس کو ہٹانے کی کوشش نہ کریں، ورنہ یہی ظلم ہے۔ چاہے آپ کا عمل ہو، آپ کو جو کرنا ہے وہی کیجئے، آپ کا عقیدہ ہو، آپ کو جو ماننا ہے وہی مانیے، جس کو آپ مان رہے ہیں، جہاں مان رہے ہیں، بس وہی مانیے جہاں وہ ہے، وہاں سے اس کو ہٹانے کی کوشش نہ کیجئے، کسی کو کسی جگہ بٹھانے کی کوشش نہ کیجئے۔ تو یہ عدل ہے۔ اعدلوا، اس پر بہت اسلام نے زور دیا ہے، اور خود ہماری زندگی میں بھی اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ہمارے یہاں جتنی پریشانیاں آتی ہیں ہماری زندگی میں، دنیاوی زندگی کی بات ہم کر رہے ہیں ابھی، اس میں بھی اس لیے آتی ہیں کہ ہم بیلنس سے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ جو ایکسٹریمزم ہے، عقیدے کا ایکسٹریمزم، جس سے دوسرے لوگ پھر پریشان ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ ظلم پر منتج ہوتا ہے، وہ بھی اسی لیے ہے کہ بیلنس میں نہیں ہے۔ اور اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جو اعتدال کا مذہب ہے۔ اس پر بہت کچھ گفتگو ہو سکتی ہے، اس پر اگر 10 درس بھی ہوں تو بالکل ناکافی ہیں۔ مختصر یہ کہ اسلام کا دوسرا نام، جیسے گزشتہ ہفتے ہم نے عرض کیا تھا، اسلام کا دوسرا نام عدل ہے۔ دو چیزیں ہیں کائنات میں، ایک تکوین، ایک تشریع۔ تکوین یعنی کریشن، تو ابھی ہم نے عرض کیا کہ اللہ نے کریشن میں ہر جگہ عدل رکھا ہے، بیلنس رکھا ہے۔ جتنا جو چیز جہاں ہونی چاہیے، جس مقدار میں ہونی چاہیے، بس وہ ہے۔ آپ اپنے جسم کو دیکھیں، اتزعم انک جرم صغیر وفیک طوى العالم الاکبر، مولا فرماتے ہیں کہ تم امیر المومنین علیہ السلام، کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ایک چھوٹا سا جسم ہو، تمہارے اندر عالم اکبر پوشیدہ ہے۔ اگر ہم صرف اس وقت جسم کے کسی ایک حصے کو لے کر اس پر گفتگو کرنا چاہیں تو اس کا 1% بھی ہم بیان نہیں کر سکیں گے اس 40 منٹ میں۔ جسم کے کسی ایک سیل پر اگر ہم بات کرنا چاہیں، جو آپ کے یہاں ملینز آف سیلز ہیں آپ کے ایک جسم میں، ایک سیل کی توضیح اگر ہم سائنٹیفکلی کرنا، ہم یہاں بیٹھ جائیں اور وہ ایک سیل، اس کے اندر کیا ہے، کیا کائنات ہے اس ایک سیل میں ہمارے اندر، اس پر گفتگو کرنے لگیں اور وہ کیسے بیلنسڈ ہے، اس کے اندر کیا بیلنس اور سسٹم اللہ نے رکھا ہے، تو آپ سوچیں۔ اسی لیے اللہ نے کہا قرآن مجید میں فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ، تمہیں اللہ نے بنایا اور عدلک، تمہاری کریشن میں عدل رکھا۔ جہاں آنکھ ہے وہیں ہے، اور جہاں کان ہے وہیں ہے، اور جہاں ہاتھ ہے وہیں ہے، جہاں دل ہونا چاہیے اور جہاں دماغ ہونا چاہیے، پھر یہ دماغ کیسے چلنا چاہیے اور دل کس طرح چلنا چاہیے، اور اس میں کتنی بیٹس ہونی چاہیے، اس کے بعد پھر اس کے دوسرے اعضاء کے ساتھ کیا کنیکشن، ریلیشن، میکینزم ہونا چاہیے، سب ڈیو پروپورشن۔ کمال عدل ہے تخلیق میں اللہ کی طرف سے، نہ صرف کائنات بلکہ ہمارے وجود میں بھی، یعنی ہم خود ایک کائنات ہیں، ہر نفس خود ایک کائنات ہے۔ اور اسی لیے مولانا ایک اور فرمایا ہے، ان کا قول بہت معروف ہے، من عرف نفسه فقد عرف ربہ، جو اپنے نفس کو پہچان لے اس نے اپنے خدا کو پہچان لیا۔ تو مختصر یہ کہ ظاہر ہے کہ یہ سب ہم نے اس لیے عرض کیا تاکہ ہمیں یہ اندازہ ہو کہ عدل پر زور کیوں دیا جا رہا ہے، اس لیے کہ اللہ نے تکوین میں تو عدل رکھا ہے ہر جگہ، کوئی ڈس بیلنس، بھئی بیماری اسی بیلنس سے ہٹ جانے کا نام ہے۔ بیمار کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو اللہ نے اس کے جسم میں ایک سسٹم رکھا، وہ سسٹم ڈس بیلنس ہو گیا، اسی کا نام بیماری ہے۔ بیماری اور کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو اپنے جسم کو بیلنس رکھتے ہیں ان کو بیماری نہیں ہوتی، اور بیماری ہی کا نتیجہ پھر موت ہے، سمجھا؟ اور یہی وجہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے معصوم بن کر آتے ہیں، وہ اتنا اپنے وجود کو، اپنے اعمال میں، اپنے اٹھنے بیٹھنے میں، اپنے ہر وجود کے حصے میں اتنا بیلنس رکھتے ہیں کہ
جب تک خارجی اسباب نہ ہوں، باہر کے اسباب ان کے اوپر طاری نہ ہوں، ان کے لیے موت بھی نہیں ہے، ظاہری موت نہیں ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اکثر جتنے بھی ہیں معصومین شہید ہوئے ہیں۔ تو بیلنس رکھنا یہ اپنی زندگی میں، تکوین میں، یہ ایک مرحلہ ہے، ایک کام ہے، اسی سے ڈسپلن آتا ہے زندگی کے اندر۔ اور اس کے بعد آتا ہے تشریع میں بیلنس، یعنی اللہ نے شریعت میں، احکام شریعت میں بیلنس رکھا ہے، اور یہی عدل ہے۔ اب یہاں آپ حکم سماعت فرمائیں۔ کیا اللہ یہ کہنے کے بعد کہ دیکھو تم عدل کے ساتھ فیصلہ کرو اور انصاف کرو، اور انصاف سے تم کو کوئی چیز ہٹا نہ دے، چاہے دشمنی ہو یا محبت ہو۔ اس میں محبت کی بات تھی کہ ایسا نہ ہو کہ تم اپنے لیے یا اپنے ماں باپ کے لیے یا اپنے اعزاء اقارب کے لیے کوئی ایسی بات کرو، اگر وہ بھی ہو تو ان کے سامنے، ان کے تعلق سے بھی عدل کی بات کرو، انصاف کی بات کرو۔ یا اب اور اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ دیکھو کوئی کسی قوم کی دشمنی کی وجہ سے تم ایسا نہ کرو کہ تم عدل سے ہٹ جاؤ۔ اب دیکھیں نا، یہ جو ٹیرورسٹ ہیں یہ جاتے ہیں، مار دیتے ہیں، ایک مجمع میں جا کے انہوں نے خودکشی کی۔ ایک تو یہ جرم کیا خودکشی کا، سیدھے جہنم۔ اس کے بعد یہ کیا کہ وہ کاز بنے نہ جانے کتنے بے گناہ لوگوں کے مارے جانے کا۔ کیوں کیا انہوں نے؟ پوچھا انہوں نے کیوں کیا؟ کہا کہ میں جن کو میں نے مارا ہے میں ان سے نفرت کرتا ہوں۔ کوئی بات نہیں، نفرت کرتے۔ پہلی بات تو یہ کہ نفرت تمہیں کسی قوم سے بے سبب نہیں ہونی چاہیے۔ چلو ہو گئی، ایک گناہ تم نے کیا نفرت کا، اننیسیسری نفرت کا، بے وجہ نفرت کا۔ ورنہ برائی سے تو انسان کو نفرت ہونی چاہیے، ایول سے نفرت ہونی چاہیے، ٹیررزم سے جو ہے نفرت ہونی چاہیے۔ لیکن بے وجہ تم کسی سے، چلو تمہاری نظر میں ایک وجہ تھی نفرت کی، چلو ہم نے مانا۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ عداوت، کسی قوم کی نفرت اور عداوت تمہیں اس پہ آمادہ نہ کرے کہ تم عدل سے ہٹ جاؤ۔ کیا یہ تم نے 10 لوگوں کو مارا، 20 لوگوں کو مارا، عورتوں کو مارا، بچوں کو مارا، اس میں کہاں ہے عدل؟ ان کی کیا خطا تھی، کیا ان کا جرم تھا؟ تو قرآن سے کیا تعلق ہے تمہارا؟ افسوس یہ کہ یہ لوگ پھر قرآن کا نام لے کر بات کرتے ہیں۔ تو قرآن نے کہا کہ دیکھو کوئی بھی سبب تمہیں عدل سے ہٹانا نہیں چاہیے، کوئی بھی سبب تمہیں عدل سے نہ ہٹا دے۔ اس کے بعد اب حکم آیا، اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو، اس لیے کہ عدل ہی قریب ترین ہے تقوی سے۔ تم کہتے ہو متقی ہوں، متقی ہو ہی نہیں سکتے اگر تم عادل نہیں ہو، اگر تم بیلنس نہیں ہو اپنی لائف میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کھانے میں، پینے میں، سونے میں۔ بہت سو گئے تو عادل نہیں ہو، کم سو رہے ہو اننیسیسری تو عادل نہیں ہو، زیادہ کھا لیا تو عادل نہیں ہو، بہت ہی کم کھایا کہ تمہاری صحت پر اثر پڑنے لگا تو عادل نہیں ہو۔ یعنی دیکھیں یہ عدل، یہی جب عدل ہوگا تو پھر یہی تقوی ہے۔ اگر مسلمان اس آیت پر عمل کریں، اعدلوا هو اقرب للتقوی، تو اسلام کے تعارف کے لیے اس سے بہتر آیت کیا ہو سکتی ہے کہ تم معاشرے میں تم مجسم عدل بن کر رہو۔ جو شخص تم کو دیکھے، کسی قوم کا شخص تم کو دیکھے کہ اس سے زیادہ با انصاف، بیلنسڈ، ماڈریٹ، واقعاً جس کو کہتے ہیں ماڈریشن، زندگی میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کھانے میں، پینے میں، بولنے میں، بات کرنے میں، ریلیشن شپ میں، کس قدر بیلنس ہے اس شخص کے اندر، کس قدر ڈسپلن ہے اس میں، اسی کو ڈسپلن کہتے ہیں، اسی بیلنس کو۔ یہ ہے تبلیغ، اعدلوا هو اقرب، یہ تقوی ہے، نہ کہ تم جس کو کہتے ہو تقوی۔ تو بہرکیف عدل کے اوپر بہت کچھ بات کی جا سکتی ہے، میں نے عرض کیا، اور اتنا کافی ہے جتنا ہم نے عرض کیا۔ ایک دو نکتے اور پیش کر دیں عدل کے تعلق سے ضروری، یہ ہے کہ عدل اسلام میں نیچے سے اوپر تک ہر طرف نافذ ہوتا ہے۔ اللہ سے اللہ خالق کائنات عادل ہے۔ اگر کوئی
کہے کہ اللہ عادل نہیں ہے جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں تو ان سے بحث کی ضرورت نہیں ہے. ان سے ایک جملہ کافی ان سے کہنا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ خدا عادل نہیں ہے تو بھائی ہمارا آپ سے کوئی مباحثہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اس خدا کو تلاش ہی نہیں کر رہے ہیں جو عادل نہیں ہے. وہ آپ کو مبارک ہو جو عادل نہیں ہے خدا. اور یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد پھر جب تمہارے یہاں خدا ہی عادل نہیں ہے تو خدا کا رسول کیسے عادل ہو جائے گا؟ اور رسول عادل نہیں ہے تو اس کا خلیفہ کیسے عادل ہو جائے گا؟ اور اس کا خلیفہ عادل نہیں تو تم کیسے عادل ہو جاؤ گے؟ تو عدل تو ختم ہو گیا، نیچے سے اوپر تک ختم، غائب. ہمارے یہاں بنیادی طور پر ہم اس خدا کو ماننا چاہتے ہیں جو عادل ہے. بات ہی ختم ہوگی، بحث یہیں ختم ہو جاتی. اس کے بعد اللہ نے انبیاء کو بھیجا. آپ قرآن مجید کی آیات پڑھیں، جگہ جگہ یہ کہا ہے کہ میں نے بھیجا ہی اس لیے. سورہ حدید کی آیت نمبر 25 یاد رکھیے، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان. کتاب دی ہے اور ترازو دیا ہے. تو کیا انبیاء ترازو لیے پھر رہے تھے کتاب کے ساتھ؟ ایک ہاتھ میں کتاب ہے، ایک ہاتھ میں ترازو چل رہا؟ نہیں، ترازو کا مطلب ہے بیلنس. کیوں؟ پرپز انبیاء کے بھیجنے کا کیا ہے؟ یہ سارا دین، یہ محنتیں، یہ زحمتیں، یہ قربانیاں، یہ انبیاء، یہ رسول، اولیاء، اوصیاء، کیوں یا اللہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کَلِّيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں. یعنی پورے دین کا پرپز ہی انصاف ہے، عدل ہے. اولیاء کو بھیجا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالعدل. اے داؤد، ہم نے تم کو زمین پر خلیفہ بنایا ہے، لہذا تم لوگوں کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کرو. خلیفہ بنایا ہے، خلیفہ جو بنے واجب ہے کہ وہ عدل کے ساتھ فیصلہ کرے. وہ خلیفہ ہی کیا کہ جس کی خلافت ہی ظلم کی بنیاد پر قائم ہو. ظلم کی بنیاد پر خلیفہ بن گئے، کہاں یہ خلافت ہے؟ یعنی عجیب ہے واللہ. میں سوچتا ہوں میرے بھائی، میری بات ہر جگہ پہنچتی ہے، کوئی تو مجھے جواب دے دے کہ بھئی یہ کون سا فلسفہ ہے کہ غلبے سے معاویہ جو ہے خلیفہ بن گیا؟ تو کہتے نہیں خلیفہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک قانون غلبہ ہے، یعنی جو غالب آ جائے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، تو وہ خلیفہ ہے اور وہ رضی اللہ ہے. اس کو رضی اللہ عنہ کہا. کیا یہ ہے اسلام کی بدنامی کے اسباب اور مسلمانوں کی تباہی کے وجوہ. عدل سے ہٹ گئے نا. لیڈروں کو جب ظالم لیڈروں کو مان لیا امام، تو اب کیا رہ گیا؟ بات ہی کیا رہ گئی؟ وہ پرپس جس کو اللہ نے بھیجا تھا زمین پر عدل قائم کرنے کے لیے. اور آپ اس پہ توجہ کیجئے کہ جو آیتیں چل رہی ہیں اس پہ متوجہ رہیے گا. بار بار مجھے متوجہ کرنے کی شاید جو ہے ضرورت نہ پڑے کہ دیکھیں شروع سے سورہ مائدہ واقعاً کیا معجزہ ہے قرآن کا. پہلے لفظ سے یا ایھا الذین، یا ایھا الناس اوفوا بالعقود. دیکھو اپنے عہد پر اور عقود پر قائم رہو. عہد پر قائم رہنے کا، اس کے بعد ساری باتیں جتنی ہو رہی ہیں اسی سے متعلق. عہد و پیمان، قیادت، رہبری، عدل، قیام امن، قیام عدل، یہ سارے مسائل ڈسکس ہو رہے ہیں اس سورے میں شروع سے ابھی تک. مومن تو ہم نے کیا کہا کہ اللہ عادل ہو، انبیاء عادل ہوں، اوصیاء عادل ہوں، خلیفہ عادل ہو، امام عادل ہو، مومن عادل ہو. اعدلوا ابھی حکم ہے، اعدلوا هو اقرب للتقوی. جنرل انسان عادل ہو. لیقوم الناس واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. اس کے مقابلے پر ظلم کی مذمت، وہ پھر ایک مکمل موضوع ہے. جہاں ایک طرف حکم دیا عدل کرو، وہاں دوسری طرف ظلم نہ کرو. یہ اتنے احکام ہیں اس کے اوپر، اور ظلم کی مذمت، ظالم کی مذمت، متعدد آیات، مسلسل قرآن نے اس کے اوپر زور دیا. اس کے بعد پھر احادیث ہیں، روایات ہیں، جس کا خلاصہ میرے مولا امیر المومنین علیہ السلام کا وہ ایک جملہ ہے.
جو انہوں نے آخری لمحوں میں ارشاد فرمایا تھا وصیت کے طور پر کہ کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا، ظالم کا ہمیشہ مخالف رہنا، مظلوم کے ساتھ ہی رہنا۔ تو ظلم کی کوئی گنجائش اسلام میں نہیں ہے۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، عدل کرو، اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ جو تم کرتے ہو اس سے واقف ہے۔ یعنی عدل وہاں تک پہنچے گا، عدل اوریجنلی تمہارے انٹینشن سے شروع ہونا چاہیے، نیت بھی نہ ہو ظلم کرنے کی، دل میں ظلم کی نیت ہے، ظاہر میں متقی بنے پھرنے کا، خاموش، اللہ تمہارے دل کے حالات سے واقف ہے۔ اب یہاں قرآن کا اسلوب اور بلاغت دیکھیں۔ اگر آپ کے سامنے قرآن اس وقت ہے تو اس آیت کو جہاں ہم نے ابھی تمام کیا ہے، آیت نمبر 8، اس کا آپ تسلسل دیکھیں کہ جہاں بات ہوئی اللہ تعدلو، ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کی دشمنی میں عدل سے ہٹ جاؤ، تو نگیٹیولی ایک بات کی کہ عدل سے ہٹ جاؤ، نہ ہٹنا، عدل سے نہ ہٹنا، اللہ تعدلو، فوراً پھر حکم آیا پازیٹیو حکم، اعدلو، دونوں ساتھ آ گئے۔ ایسا نہ ہو کہ عدل سے ہٹ جاؤ، عدل کرو۔ یہ بلاغت کا ایک کنیکشن ہے۔ اس کے بعد پھر جب کہا ہوا اقرب للتقوی، یہ قریب ترین ہے تقوی کے لیے، تو بات ہوئی تقوی، تقوی کہا، فوراً حکم کیا دیا، اتقوا اللہ، تقوی کرو۔ عدل، ایسا نہ ہو کہ عدل نہ کرو، عدل کرو، یہ قریب ہے تقوی سے، تقوی کرو۔ تو یہ ایک طرح کا ایسا ریلیشن شپ ہے عدل اور تقوی میں کہ انسان اس کو جدا نہیں کر سکتا، اور آخر میں یہ کہ دلوں کی خبر بھی اللہ رکھتا ہے۔ پھر اللہ نے ایک فیصلہ کیا جنرل، جو ہمیشہ قرآن کا اسلوب ہے، کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ نے ان لوگوں سے جنہوں نے ایمان قبول کیا اور عمل صالح کرتے رہے، ان سے وعدہ کیا ہے کہ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ کتنی دلچسپ بات ہے یہ دو کیوں ہیں، دو چیزیں کیوں ہیں، مغفرت اور اجر عظیم؟ اس لیے کہ دو خوبیوں کا ذکر کیا گیا ہے، ایمان اور عمل صالح۔ ایمان کا نتیجہ ہے مغفرت، اگر ایمان صحیح ہے تو اللہ مغفرت تو کر دے گا۔ تو جو لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ مغفرت اللہ بخش دے گا، ٹھیک ہے، اگر تم سچے مومن ہو اللہ بخش دے گا، لیکن اجر عظیم نہیں ملے گا۔ وہ کہاں ملے گا؟ وہ عمل صالح سے ملے گا۔ یعنی جنت میں بھی پہنچ گئے، یعنی بخشے گئے تو جنت پہنچ گئے، چلو پہنچ تو جائیں گے، ارے پہنچ تو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ وہاں جو درجات ہیں الگ الگ، جنت میں بھی درجات ہیں بھائی۔ اب وہاں تم بالکل ہی ایسے درجے میں جانا چاہتے ہو معمولی، جس میں صرف مغفرت مل گئی، خالی اللہ نے گناہوں کو بخش دیا، بے شک اللہ بخش سکتا ہے، اللہ جو ہے غفور الرحیم ہے، بخش دے گا، لیکن اس بخشش کے آگے ایک چیز ہے جو مومن اس کی تلاش میں رہتا ہے۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، تم دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف، یعنی کہ اپنا ایمان کو صحیح رکھو تاکہ مغفرت تم کو مل جائے، وجنۃ، لیکن ساتھ ہی ساتھ تم کو جنت بھی چاہیے، صرف مغفرت نہیں۔ تو دو چیزیں تھیں، ایمان اور عمل، اس کے مقابلے پر دو چیزیں اللہ نے دی، کیا؟
مغفرت اور اجر عظیم۔ اب آئیے، والذین کفروا، جنہوں نے کفر اختیار کیا اور ہماری آیتوں کی تکذیب کی، اولئک اصحاب الجحیم، وہ لوگ جہیم والے ہیں۔ تو یہاں بھی دو چیزیں ہیں، کفر اور آیات کی تکذیب، کفر کرنا اور آیتوں کو جھٹلانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کی دلیل ہے عمل صالح۔ کیا دلیل ہے کہ یہ مومن ہے؟ چونکہ دیکھو یہ عمل صالح کر رہا ہے، یہ دلیل ہے۔ یہ کیا دلیل ہے کہ یہ کافر ہے؟ کہا دیکھو یہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہا ہے۔ تو تکذیب آیات دلیل کفر ہے، عمل صالح دلیل ایمان ہے۔ اس لیے وہاں ایمان کے ساتھ عمل کا ذکر کیا، یہاں کفر کے ساتھ کذبوا بآیاتنا، تکذیب آیات کا ذکر کیا۔ اب اس سے اندازہ کیجئے کہ آیات الہی کو جھٹلانا، دیکھیں کیا کنیکشن ہے۔ میں کہہ رہا ہوں یہ پورا سورہ غدیر کے لیے، یہ پورا سورہ ولایت ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہر جگہ اس میں وہ کھلے ہوئے اشارے ہیں۔ عدل کی بات ہو رہی ہے، عدل قائم رکھو، عدل سے نہ ہٹ جاؤ۔ اس سے یہ سب آپ کو عدل کہاں پہنچا رہا ہے؟ ولایت کی طرف، پاکیزہ امامت کی طرف، معصوم قیادت کی طرف۔ کفروا وکذبوا بآیاتنا، کفر کیا۔ یا اللہ کیسے معلوم کہ کفر کیا؟ کہ نہیں، انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس وقت غدیر کا اعلان ہوا تھا اس وقت کوئی کافر تو نہیں تھا وہاں، کافر تو ختم ہو گئے تھے، کافر تو رہے ہی نہیں تھے۔ پھر یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری آیتوں کا انکار ابھی بھی کر رہے ہیں، مسلمان ہو کر بھی ان کے دل میں کفر ہے، اسی کو نفاق کہتے ہیں۔ یہ کفر کیا ہے ان کے دل میں؟ کہا ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ آیتیں کیا ہیں؟ آیتیں قرآن مجید کی یہ آیات بھی ہو سکتی ہیں جنہیں آپ پڑھتے ہیں، اور آیتیں اللہ کی نشانیاں ہیں، اور نشانیاں چھوٹی بڑی ہو سکتی ہیں، اس لیے کہ خود قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب نبی پہنچے ہیں معراج میں، فَلَقَدْ رَآ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى، جب معراج میں پہنچے تو اللہ کی بہت بڑی آیت کو دیکھا پیغمبر اسلام نے۔ تو خود رسول اللہ کی بہت بڑی آیت ہے۔ امیر المؤمنین حضرت علی اللہ کی بہت بڑی آیتیں ہیں، یا اللہ کی آیات ہیں، اور جو ان کی تکذیب کرے ان کی تکذیب ہی علامت کفر ہے۔ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، بس لیکن یہاں پر وہاں مغفرت اور اجر عظیم کا تذکرہ تھا، یہاں پر کیا ہے؟ وہ لوگ اصحاب جہیم ہیں، یعنی جہنم والے ہیں۔ جہنم کے لیے بہت سے الفاظ استعمال ہوئے ہیں قرآن مجید میں، جہیم، یہاں جہیم کا لفظ استعمال ہوا ہے، اصحاب النار نہیں، اصحاب الجحیم۔ جہیم کیا ہے؟ شدید بھڑکتی ہوئی آگ کو جہیم کہتے ہیں۔ تو جس طرح جنت میں درجات ہیں، ایسے ہی جہنم میں طبقات ہیں، مختلف طبقے ہیں، ان طبقوں میں مختلف قسم کا عذاب ہے اور مختلف قسم کی آگ ہے۔ یہ وجہ ہے کہ منافق، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے آخری طبقے میں ہوں گے۔ انہی میں سے ایک یہ ہے اصحاب الجحیم۔ جہیم ایک خاص قسم کی آگ ہے، بھڑکتی ہوئی، خطرناک، اذیتناک۔ یہ وہ لوگ جو ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اس طرح کے جو کافر ہیں، یہ لوگ وہاں رہیں گے۔ اب آئیے اس کے بعد کی آیت ہے آیت نمبر 10، اور یہاں سے پھر اللہ نے ایک بار متوجہ کیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آیت نمبر 7 میں اللہ نے کہا تھا کہ اے صاحبان ایمان، اللہ کی نعمت کو یاد رکھو۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں کنیکشن، آپ دیکھیں، اور یہ خود ایک طولانی موضوع ہے اور ہم اس سے گزرنا چاہ رہے ہیں اشارہ کر کے کہ یہاں، اور کیوں
کیونکہ بعد میں جو باتیں آ رہی ہیں انشاءاللہ ابھی اس کے بعد کے درس میں وہ خود اس سے مربوط ہیں، بہت دلچسپ. نعمت کو یاد کرو، یہ بالکل وہی لب و لہجہ اللہ کا جو اللہ نے بنی اسرائیل سے جب خطاب کیا تھا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل اللہ کی نعمت کو یاد کرو. آج اللہ مسلمانوں سے یہ بات کہہ رہا ہے. اس وقت وہاں کیوں کہا تھا؟ کافروں سے. کون کافر؟ کفر کس چیز کا کیا تھا بھائی؟ وہ تو وہ لوگ تھے کہ جن کو اللہ نے وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، عالمین میں چن لیا تھا بنی اسرائیل کو. اس دور میں منتخب تھے. مگر ان سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو نعمت کو یاد کرو. آج مسلمانوں سے کہہ رہا ہے اللہ کی نعمت کو یاد کرو. تو جو کچھ بنی اسرائیل نے کیا تھا وہی مسلمان چونکہ کرنے والے ہیں، اس لیے ان کو اسی انداز سے یاد دلایا جا رہا ہے کہ نعمت کو بھولنا نہیں. اذکروا نعمت اللہ علیکم، یہ آیت نمبر 7 میں. اب آیت نمبر 11 میں پھر دوبارہ اب یہاں اسپیسیفک نعمت، وہاں پر جو ہے نا جرنلی ایک بات کہی گئی تھی اللہ کی نعمت کو یاد کرو. یہاں کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی اس ایک خاص نعمت کو یاد کرو کہ جب ایک قوم نے تمہیں اذیت دینے کی کوشش کی، تم پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی، تو اللہ نے ان ہاتھوں کو روک دیا، یعنی تمہیں ان اذیت سے بچا لیا. اب یہاں پر مفسرین نے جو باتیں کی ہیں کہ بھئی یہ کب کی بات ہے، یہ کیسا ہے، کون مطلب کس واقعے کی طرف اشارہ ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس میں کچھ واقعات بیان کیے ہیں. مثلا ایک واقعہ ہے حدیبیہ کے موقع پر 6 ہجری میں ایک جگہ ہے بطن مکہ، وہاں پر یہ واقعہ ہوا کہ جب پیغمبر اسلام نماز پڑھ رہے تھے تو خالد بن ولید نے اپنے ایک ساتھیوں کے گروہ کے ساتھ نمازیوں پر حملہ کرنے کی کوشش کی اور انہیں قتل کرنے کی کوشش کی، مگر وہ ناکام رہا. اب یہ بیچ میں ایک بات میں کہہ رہا ہوں کہ وہ تو ناکام رہا، لیکن یہ ہے کہ یہاں جو بات جنرل کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ اے مسلمانوں تمہیں بچایا ہے، ہر موقع پر تم کو محفوظ رکھا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صرف تلوار سے بچ جانے کا نام بچنا نہیں ہے، ورنہ اس کا مطلب ہے کہ جو مارے گئے تو اللہ نے ان کو نہیں بچایا. اس پہ توجہ کیجیے گا. اسی وجہ سے اس روایت کو بہت زیادہ قبولیت نہیں ملی ہے لوگوں میں، مطلب مفسرین کے درمیان. اور مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ اس سے مراد بدر بھی ہو سکتا ہے، احد، خندق، حنین. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ آیت کسی ایک خاص موقع پر نازل ہوئی. مثلا اگر ہم یہ کہیں کہ یہ خالد بن ولید کے موقع اللہ نے بچا لیا نمازیوں کو تو ہم نے بچا لیا، تو اگر مارے جاتے تو اللہ نے نہیں بچایا؟ تو اللہ نے ان شہیدوں کو کیوں نہیں بچایا احد میں؟ حضرت حمزہ کو کیوں نہیں بچایا احد میں؟ تو یہ مطلب نہیں ہے اس کا. میں چلے اسی واقعے میں خالد بن ولید کا واقعہ ہے، یہ بطن مکہ کا حدیبیہ میں، کہ حملہ کرنا چاہا نمازیوں پر، اللہ نے نمازیوں کو بچا لیا خالد بن ولید سے. یا اللہ اسی خالد بن ولید سے تو نے اس وقت ان نمازیوں کو کیوں نہیں بچایا جو بیچارے بے گناہ نمازی مارے گئے، اور بعد میں جو گناہ ہوا وہ ہسٹری ہے پیغمبر اسلام کی وفات کے فوراً بعد. واقعہ آپ کے سامنے، جا کے پڑھیے، ہوم ورک کر لیجیے خود ہی، کہ منکرین زکوٰۃ کے نام سے اور اس بہانے سے نماز کی کیفیت میں ان سے معاہدہ کرنے کے بعد، وعدہ کرنے کے بعد، نماز کی کیفیت میں ان کو قتل کیا اور مارا اسی خالد بن ولید نے. تو پھر کہاں گیا اللہ کا یہ وعدہ کہ ہم تم کو لوگوں کے ہاتھ روک لیتے؟ نہیں، ہاتھ روکنے کا مطلب سنیے گا یہاں پھر وہی بات. میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم کے بعد جتنی بھی آیتیں آ رہی ہیں سب اسی سے متعلق. مطلب یہ ہے کہ بھئی اللہ نے نبی سے کہا اے نبی تم پہنچاؤ، گھبراؤ نہیں، ہم بچائیں گے تم کو لوگوں سے. اس کا مطلب کہ کوئی ایک ایسا پیغام پہنچانے جا رہے تھے پیغمبر کہ جس سے لوگوں سے خطرہ تھا.
اور کون لوگ تھے وہاں؟ کافر تو تھے نہیں، مشرک تو تھے نہیں، مسلمان ہی تھے. کہاں یہ وہ کفر ہے جو اندر ان کے دلوں میں ہے، جس کو ہم دیکھ رہے ہیں تم نہیں دیکھ پاتے. مگر ہم تم کو ان منافقوں سے، ان ولایت کے دشمنوں سے ہم تم کو محفوظ رکھیں گے. اب یہ ہو گئی پیغمبر کے لیے. مگر یا اللہ ہم بھی تو ہیں، ہم بھی تو اس ولایت کو ماننے والے ہیں، یہ لوگ ہم کو بھی پریشان کریں گے، اذیت دیں گے. کہا نا تم کو دیکھو، اذیت دینا الگ بات ہے، تمہیں قتل کر دینا الگ بات ہے، لیکن بات کیا ہوگی کہ ہم ان کو تم پر غالب نہیں آنے دیں گے. دشمن تم پر غالب نہیں آئے گا، اسلام پر کبھی دشمن غالب نہیں آئے گا. قتل کر دینا، مار دینا، اور گھروں کو تباہ کر دینا، قید خانوں میں ڈال دینا، اذیت دینا، پریشان کرنا، ظلم کرنا، پرسیکیوشن، یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن دین کو ختم کر دیں، اسلام کو ختم کر دیں، ولایت کو ختم کر دیں، یہ نہیں ہو سکتا. لہٰذا یہ ایک طرح سے ڈھارس دی جا رہی ہے ان لوگوں کو جو قلیل تعداد میں ہوں گے اور ولایت امیر المومنین کو مانیں گے، غدیر کو قبول کریں گے. فکر نہ کرنا، تم نے دیکھا نہیں بدر میں کیا ہوا، احد میں کیا ہوا، خندق میں کیا ہوا، ان تمام موقعوں پر ہم نے کس انداز سے بچایا. تو فکر نہ کرنا. دیکھو جب ایک قوم، اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، دیکھو جب ایک قوم نے، یہ ایک قوم کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ ایک گروہ ہوگا ہر موقع پر کہ جو اہل حق کو ستاتا رہے گا، پریشان کرتے رہے گا، اذیت دیتا رہے گا، انہیں ختم کرنے، تباہ کرنے کی کوشش کرے گا. اللہ کہہ رہا ہے وہ کر نہیں سکتے، اللہ ان کے ہاتھوں کو وہیں روک دے گا، کاٹ دے گا. تمہارا کام صرف ایک ہے، تم یہ کرو. اب دیکھیں یہاں پر یہیں پر بات رک جائے گی، ہم اس کے بعد کی آیت پر گفتگو نہیں کر سکیں گے 12 والی، اور وہ بہت ہی دلچسپ ہے. ضرور سنیے گا آیت نمبر 12. نیکسٹ ویک انشاءاللہ آیت نمبر 12 ہی پر شاید ہم گفتگو کر سکیں. آیت نمبر 12 میں 12 کا ذکر ہے، اس کو سنیے گا. اور کیوں ہے 12 کا ذکر؟ پھر بات وہی غدیر پر آتی. میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ آیتیں مسلسل چل رہی ہیں، لوگوں نے اس پر توجہ نہیں کی ہے، لیکن اگر آپ توجہ کریں تو یہ چونکہ آخری سورہ ہے، اس میں قیادت کے تعلق سے، ولایت کے تعلق سے، ہر رخ سے قرآن مسئلے کو اتنی وضاحت سے پیش کر دینا چاہتا ہے کہ کوئی شخص بعد میں بہانہ نہ کر سکے. اب آخر میں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور دیکھو مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر توکل کریں. ان دونوں باتوں میں کیا فرق ہے سوچیں آپ. تقوی اور توکل کا حکم دیا آخر میں، آیت نمبر 11 جہاں تمام ہوتی ہے، آیت نمبر 11 جہاں تمام ہوتی ہے، وہاں پر کیا کہا کہ فکر مت کرو، ہم لوگوں کے ہاتھ تم تک پہنچنے نہیں دیں گے جو تمہیں اذیت دینا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں. ہم تمہاری حفاظت کریں گے اور تم اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ اور توکل کرو. تو تقوی اور توکل میں کیا فرق ہے؟ بہت دلچسپ اور باریک فرق ہے، اس کو یاد رکھیے گا. قرآن کی بلاغت ہے، اس لیے ہم کبھی کبھی اس پر بھی زور دیتے ہیں کہ ہم الفاظ پر بھی توجہ کریں تو اس سے لطف آتا ہے کہ ہاں قرآن کس طرح بات کرتا ہے. یہ کوئی ہماری طرح نہیں کہ ہم نے دو مترادفات یوز کر لیے، ایک لفظ یوز کیا پھر اس کا سینونیم یوز کیا پھر ایک اور سینونیم یوز کیا. یہ کوئی آڈیٹری نہیں ہے، یہ گائیڈنس ہے، اور اس میں ہر لفظ کسی وجہ سے یوز ہوا ہے. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، توکل کرو. خیر بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں. کوئی شخص جب تدبر فی القرآن، تفسیر سے مختلف ہے، تفسیر الگ چیز ہے. تفسیر کا مطلب یہ ہے کہ آیت کب نازل ہوئی، کیسے نازل ہوئی، کس کے حق میں نازل ہوئی، اسپیسیفکس جو ہے بیان کرنے کا نام تفسیر ہے. اور جرنل انڈرسٹینڈنگ جو ہے اور ان ڈیپتھ نالج، یہ تدبر فی القرآن کہلاتا ہے، جس کو قرآن نے انکریج کیا ہے. تو آپ اس تدبر کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دیکھو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور توکل کرو. یہ دو چیزیں ہیں، اس لیے کہ جو ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بیان کر رہے تھے کہ اس پوری کائنات میں دو چیزیں ہیں جن سے ہمیں جو ہے سابقہ پڑتا ہے، ایک تکوین، ایک تشریع. ایک یہ کائنات، کریشن، اور ایک لیجسلیشن. اکثر آتا ہے، ہر جگہ آپ کو یہ دو چیزیں ملیں گی، تکوین و تشریع. تشریع
عالم تشریع یعنی اللہ نے کہا یہ کرو یہ نہ کرو، یہ شریعت ہے، تشریع، لا، لیجسلیشن. اس میں اللہ نے کہا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ کی اطاعت کرتے رہو. عالم تکوین میں جب تم کو کس طرح کی ضرورتیں پیش آئیں، اللہ پر توکل کرو. پریشانیاں آئیں گی تم کو، تمہارے سامنے مشکلات آئیں گی، تمہیں کچھ حاجتیں ہوں گی، تمہیں ضرورتیں ہوں گی، تمہارے کچھ تعلقات ہوں گے، روابط ہوں گے، تمہارے معاملات ہوں گے، حالات ہوں گے. ان حالات میں اب وہاں تقوی تھوڑی کام دے گا اس طرح، اب وہاں کیا کام دے گا؟ توکل علی اللہ کام دے گا. تو اتقوا اللہ شریعت میں، توکل علی اللہ کریشن میں. اس کو اور آسان کرنے کے لیے ہم روز اسی کو پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد تقوی، ایاک نستعین توکل. ایاک نعبد عالم تشریع، ایاک نستعین عالم تکوین. یہ اس کا ایک رخ ہے، ایسا نہیں کہ یہی ہے بس، اس کو دوسرے رخ سے بھی پیش کیا جا سکتا ہے. پروردگار عالم انشاءاللہ ہم کو ان مؤمنین میں شمار فرمائے جو تقوی اور توکل کی اعلیٰ منزلوں پر فائز ہیں. پروردگار انشاءاللہ ہمیں ہمیشہ اس نعمت کو یاد رکھنے کی توفیق دے جو اس نے ہم پر نازل فرمائی ہے. نعمت توحید و رسالت و ولایت کو ہمیشہ ہم یاد رکھیں اور اس عظیم الشان نعمت سے ہمیشہ مربوط اور متصل رہیں. خداوند امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہم کو ان کے اعوان و انصار میں داخل شامل فرمائے. صلوات بر محمد و آلہ.